بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مراقبہ کیا ہے؟ مراقبہ یہ ہے کہ ساری توجہ دل کی طرف مرکوز کر کے، آنکھیں بند کر کے، ارد گرد کی ہر چیز سے ہٹ کٹ کر صرف اپنے خالق کائنات کے ساتھ کا تصور ذہن میں رکھ کر اکیلے میں اکیلے بیٹھ جانا۔ اٹس اے مائنڈ فلنس۔ اور اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اپنی توجہ، اپنا تصور اور اپنے خیالات کو ایک خاص توجہ کے اوپر مرکوز کرنا اور اس توجہ کو آہستہ آہستہ مزید بڑھاتے جانا۔ اور آج ہم مراقبہ استغفار کریں گے، اور مراقبہ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل میں اپنے گناہوں کی ندامت کو محسوس کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں پر سچے دل سے معافی مانگنا۔ مراقبہ استغفار کے بہت زیادہ روحانی اور نفسیاتی فائدے ہیں۔ مراقبہ استغفار میں انسان اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کو اور اللہ کی رحمت کی وسعتوں پر غور کرتا ہے۔ اس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، خود آگاہی بڑھتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی سے انسان کا تعلق مضبوط ہوتا ہے اور روحانی ترقی بڑھتی ہے۔ اپنے گناہوں پر ندامت سے اندرونی روحانی بیماریوں سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے، اور اس سے نفسیاتی طور پر ذہنی اور جسمانی صحت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سٹریس ہارمونز کم ہونے کی وجہ سے دل کا سکون اور روح کی تسکین حاصل ہوتی ہے۔ مینٹل اور ایموشنل ہیلتھ امپروو ہوتی ہے، اور اپنے گناہوں کا اقرار کرنے سے اور ندامت کرنے سے اللہ تعالیٰ زندگی میں برکت عطا فرماتے ہیں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، مال و دولت کی کثرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اوورآل جسمانی، روحانی، ذہنی اور نفسیاتی صحت میں اضافہ ہوتا ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حاصل ہوتی ہیں اور آخرت میں درجات کے بلند ہونے کے اضافے کا باعث بنتا ہے۔ تو مراقبہ استغفار شروع کرنے سے پہلے آپ پہلے وضو کر لیں، اور اگر 2 رکعت نماز نفل، صلاۃ توبہ اور صلاۃ استغفار اور صلاۃ حاجات وغیرہ پڑھ لیں تو اس سے اور مزید فائدہ حاصل ہوگا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے ایک آرام دہ جگہ پر بیٹھ جائیں۔ اگر آپ جائیں نماز پر بیٹھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، ورنہ کہیں بھی آرام دہ جگہ پر بیٹھ سکتے ہیں، زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ سکتے ہیں، کشن لے کر بیٹھ جائیں اور یا کرسی کے اوپر بیٹھ جائیں، لیکن آپ کی جو اسپائنل کورڈ ہے، بیک ہے، وہ بالکل اسٹریٹ ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے آپ نیت باندھ لیں اور اس بات کی نیت کر لیں کہ اللہ آپ کی رضا اور اپنے گناہوں کی اصلاح، سکون قلب اور دنیا اور آخرت کی فلاح اور بھلائی کے لیے مراقبہ استغفار کر رہی ہوں۔ یا اللہ اس میں میرے لیے برکت عطا فرمائیے گا۔ اب آپ ایک گہرا سانس لیں، سانس کو اندر لے کے جاتے ہوئے ڈیپ بیلی میں لے جائیں اور ساتھ ہی آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھوں کو نرمی سے بند کر لیں اور اب سانس کو آہستہ آہستہ منہ سے باہر نکالیں۔ جب آپ سانس باہر نکال رہی ہیں تو محسوس کریں کہ ذہن کے اندر جتنا بھی کوئی سٹریس، کنسرنز، وریز،
सब को एक्सेल करके बाहर निकाल दें। जी बिल्कुल सही। एक दफ़ा फिर सांस लीजिए, गहरा सांस लें एंड होल्ड इट डीप डाउन इन योर लोअर एब्डोमिनल, और फिर इसको एक्सेल करें और सारी वरीज, स्ट्रेस, टेंशन सबको एक्सेल कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह। एंड टेक another deep breath. This time inhale blessings. इमेजिन करें कि आप इनहेल कर रही हैं अल्लाह की रहमतें, ब्लेसिंग्स, और उसको डीप डाउन उसको होल्ड करके रखें। और जब एक्सेल करें तो इमेजिन करें कि आप जितनी बड़ी स्ट्रेस, एंजाइटी सबको एक्सेल करी हैं, निकाल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगी। आप इर्द गिर्द की आवाज़ों से बेनियाज होकर मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगी और तख़य्युल में, ख़यालों में जो मैं आपको बताऊंगी उसको इन्विजन करेंगी, उसको ऐसे ही सोचों में लेके आएंगी कि जैसे ये हकीकत में हो रहा है। सूरह हूद की आयत नंबर 52 में इरशाद बारी ताला है, मेरे लोगों, अपने रब से मुआफ़ी मांगो और उसकी तरफ तौबा करो, वो तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिशें बरसाएगा और तुम्हारी ताकत में इजाफ़ा करेगा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। मैं अल्लाह से तमाम गुनाहों की बख्शिश मांगती हूँ जो मेरा रब है, और उसी की तरफ रुजू करती हूँ। सूरह हूद की आयत नंबर 3 में इरशाद बारी ताला है, और ये कि तुम अपने रब से मुआफ़ी चाहो और उसकी तरफ पलट आओ तो वो एक मुद्दत ख़ास तक तुमको अच्छा सामान ज़िंदगी देगा और हर साहिब फ़ज़ल को उसका फ़ज़ल अता करेगा। सुभान अल्लाह। याद रखें, अस्तग़फिरुल्लाह कहने से दिल के अंदर से गुनाहों की ज़ुल्मत और अंधेरा दूर होता है। अपने गुनाहों पर नदामत महसूस करें और जो भी अल्लाह की नाफरमानियाँ आज तक जाने और अनजाने में की हैं उनका तसव्वुर करके दिल की गहराइयों से अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह का विर्द करें। सीने के अंदर से बोझ को निकाल दें, अपने सीने को अलाउ करें, अपने दिल को आज खोलकर अल्लाह सुब्हाना व तआला के सामने रख दें। ऐसी तौबा तो नसूह, सच्ची और पक्की तौबा करें। अपने आमाल की कमज़ोरियों और अकीदे की कमज़ोरियों का एतराफ़ करें। अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह का विर्द करें। माज़ी की यादों का गम और दुख दिल के किसी भी कोने में पड़ा है, उसको आज अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह की ज़रब लगाकर वहाँ से उसको मूव करें, उसको अपने अंदर से रिमूव करें। ये माज़ी का बोझ है, माज़ी का गम है, ये वो दुख हैं जो आपके दिल को भारी करके, हैवी करके रखे हुए हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, आपके सुकून कल्ब को रोक रहे हैं, इत्मीनान और खुशी को रोक रहे हैं, आपको एक भरपूर ज़िंदगी जीने से रोक रहे हैं।
آج اپنے آپ کو ان سب سے آزاد کر دیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ پرانی سوچوں، پرانے دکھوں کو دل سے نکال دیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اگر آپ کو پرانی باتوں سے، پرانی یادوں سے اگر آپ کا دل بھر رہا ہے، آنکھیں نم ہو رہی ہیں، تو آنکھوں کو نم ہونے دیں۔ اگر یہ غم کا سمندر جو کہ ابھر کر باہر نکلنا چاہ رہا ہے، آنکھوں کے ذریعے آپ ماضی کی یادوں سے، ان دکھوں سے اور تکلیفوں سے سوچ کر اگر آپ کی آنکھیں نم ہو رہی ہیں، آنکھوں سے ایک غم کا سمندر باہر نکلنا چاہ رہا ہے، تو اسے نکلنے دیں۔ آنکھیں روتی ہیں تو دل نرم ہوتے ہیں، دل صاف ہوتے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے، قرار ملتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اپنی آنکھوں کو جھلک جانے دیں اور اسی سے آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ماضی کی یادوں نے کتنا آپ کو غمگین رکھا ہے، کتنا دکھی رکھا ہے، لوگوں سے دور کیا ہے، اپنوں سے دور کیا ہے، اور آپ خود سے بھی ناراض ہوئے، لوگوں کو بھی ناراض کیا، اللہ کو بھی ناراض کیا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یا اللہ، آج میں آپ سے سچے دل سے معافی مانگتی ہوں۔ یا اللہ، آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ، میرے دل کو صاف کر دیجئے، میرے دل کو روشن کر دیجئے، میرے دل کو اپنے نور سے منور کر دیجئے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اب آپ میرے پیچھے پڑھیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ میں اللہ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتی ہوں جو میرا رب ہے، اور اسی کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ Allah loves those who truly seek His forgiveness for their sins۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اپنے گناہوں کی سچی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، میں آپ سے اپنے گناہوں کی سچے دل سے معافی مانگتی ہوں۔ اے اللہ، مجھے معاف فرما، اے اللہ مجھے معاف فرما، اے اللہ مجھے معاف فرما، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ او اللہ forgive me، او اللہ forgive me، او اللہ forgive me۔ میں اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتی ہوں جو میں نے جان کر کیے یا جو میں نے انجانے میں کیے۔ اللہ مجھے معاف فرما۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ان تمام گناہوں کی معافی مانگتی ہوں جو مجھے یاد ہیں اور جو مجھے بھول گئے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ فیل کریں دل سے
اور دل سے بولیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یا اللہ، جو بھی گناہ میں نے اس زبان سے کیے، استغفر اللہ، جو بھی گناہ میں نے ان آنکھوں سے کیے، استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف فرما۔ جو بھی گناہ میں نے ان کانوں سے کیے، استغفر اللہ، اللہ میں ان سب گناہوں کی معافی مانگتی ہوں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دل سے محسوس کریں کہ آپ کے جسم کا ایک ایک عضو اور جسم کا ایک ایک سیل اللہ سے معافی کی درخواست کر رہا ہے، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کریں، دل کھول کر آج اللہ سے استغفار کریں، توبہ کریں، معافی مانگیں۔ ان تمام گناہوں کی یا اللہ میں معافی مانگتی ہوں جو میں نے ان ہاتھوں سے کیے، اور ان تمام گناہوں کی معافی مانگتی ہوں جو میں نے ان پاؤں سے کیے، غلط جگہ پر چل کر گئی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یا اللہ، میں ان تمام گناہوں کی معافی مانگتی ہوں جو میں نے حقوق العباد کی شکل میں دوسروں کے حقوق غصب کر کر کیے، دوسروں کے دل دکھائے، دوسروں سے زیادتیاں کی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یا اللہ، میں ان تمام گناہوں کی معافی طلب کرتی ہوں جو میں نے اپنی عبادتیں اور اپنی فرض عبادتیں ضائع کرتے ہوئے کی، جو میں نے اپنی نمازیں ضائع کی اور جو روزے ضائع کیے۔ استغفر اللہ، جو صدقات ضائع کیے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یا اللہ، جو اندرونی روحانی بیماریاں میرے اندر ہیں، یا اللہ وہ گناہ جو میں نے غیبت کر کے کیے، اللہ میں اس کی معافی مانگتی ہوں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ، وہ سارے گناہ جو میں نے جھوٹ بول کر کیے، میں اس پہ معافی مانگتی ہوں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یا اللہ، وہ تمام گناہ جو میں نے چغلیاں لگا کر کیے، اللہ میں اس پر معافی مانگتی ہوں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یا اللہ، وہ تمام گناہ جو میں نے بدگمانی کر کے کیے، اللہ میں اس پہ معافی مانگتی ہوں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یا اللہ، وہ تمام گناہ جو میں نے بدزنی کر کے کیے، دوسروں کی ٹوہ میں لگ کر کیے، اور دوسروں کا مذاق اڑایا، دوسروں کو طعنے دیے، دوسروں کو برے القاب سے پکارا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یا اللہ، ان روحانی بیماریوں سے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتی ہوں۔ اللہ، ان بدگمانیوں سے، بدظنی سے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، حسد اور بغض سے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، میں آپ کی پناہ مانگتی ہوں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کو فیل کریں، محسوس کریں دل کی گہرائیوں سے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بالکل، بہت خوب، جی بھر کر، خوب دل کھول کر، جی بھر کر اور خوب دل کھول کر اللہ سے معافی مانگیے۔
استغفار، استغفر اللہ، استغفار، استغفر اللہ، استغفار۔ اللہ مجھے اندر سے بہت پاک صاف کر دیجئے، میرے دل کو وسعت عطا فرمائیے، میرا ظرف وسیع کر دیجئے اور میری برداشت وسیع کر دیجئے۔ ایکسیلنٹ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اب آپ امیجن کریں کہ آپ کا دل بہت ریلیکس ہو رہا ہے اور آپ کے دل سے کچھ نیچے کی طرف گر رہا ہے، آپ کے جسم سے، آپ کے پاؤں سے، آپ کے ہاتھوں سے۔ There's something coming out of your body، اور جسم سے جو گناہ ہیں، گناہ کے اثرات ہیں، اب آپ محسوس کریں کہ دل کو اس ندامت اور شرمندگی سے بھرنے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو ریلیکس کر دیا، آپ کا دل سکون محسوس کرنا شروع ہو گیا ہے، اور دل کے اندر سے جو ظلمت ہے، جو گناہوں کا بوجھ ہے، وہ نیچے گرنا شروع ہو گیا ہے، زمین پہ گر رہا ہے، آپ کے دل سے نکل کر، آپ کے جسم سے نکل کر، آپ کے پاؤں سے، ہاتھوں سے دل کا بوجھ، گناہوں کا بوجھ زمین پہ گر رہا ہے۔ محسوس کریں آپ ہلکی ہو رہی ہیں، آپ ریلیکس ہو رہے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ امیجن کریں کہ یہ لفظ استغفر اللہ آپ کے دل کو بھر رہا ہے، اس سے دل کو بھریں، جسم کو بھریں، اندر سے ذہن کو بھریں، ساری وریز ٹینشنز کو ریپلیس کر دیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آپ اس سکون کو جسم میں ڈیپ اپنی بونز کے اندر، اپنے خلیوں کے اندر جاتا ہوا محسوس کریں۔ جسم سے گناہوں کے اثرات گر کر نیچے زمین میں جذب ہو رہے ہیں، دل کی ظلمت اور اندھیرا صاف ہو رہا ہے، دل روشن ہو رہا ہے، اللہ کے نور سے منور ہو رہا ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ اپنے سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم میں الحمدللہ اور استغفر اللہ کے اثرات کو محسوس کریں، اندر اپنے جسم میں سکون کو محسوس کریں، آپ کے دل کو، آپ کی روح کو تسکین محسوس ہو رہی ہے، اس کو ڈیپ ڈاؤن ابزارب کریں، اپنے سیلز میں، اپنے بونز کے اندر اس کو محسوس کریں۔ اپنے ذہن کو اجازت دیجیے کہ وہ ہر غم سے، ہر ماضی کی فکروں سے آزاد ہو کر ماضی کی تلخیوں کو نیچے گرا دے۔ آنکھوں کو اجازت دیں کہ وہ غم کو دھو کر نکال دیں اور اس سکون کو اپنے اندر محسوس کریں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اب یہ ورد آپ کے دل کے اندر نور کو بھر رہا ہے، سکون کو بھر رہا ہے، اطمینان کو بھر رہا ہے۔ گناہوں کے اثرات کو ختم ہوتا ہوا محسوس کریں، ماضی کی سوچوں کو، منفی نیگیٹو سوچوں کو ڈسپیئر ہوتا ہوا محسوس کریں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ امیجن کریں کہ آپ کے دل کے اندر ایک بہت خوبصورت سفید اللہ کے نور کی روشنی پھوٹنا شروع ہو گئی ہے، اس کو محسوس کریں۔ وہ ایک پرسکون نیا خوبصورت رنگ جگہ بنا رہا ہے۔ یہ دل کا سرور ہے، یہ اللہ کا نور ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کی یہ پاور ہے، یہ استغفر اللہ کا ایک نیا رنگ ہے جو آپ کے دل میں جگہ بنانا چاہ رہا ہے۔ اس کو اجازت دیجئے، اس کو اپنے دل کے اندر بڑھتا ہوا محسوس کریں۔ آپ کے اندر ایک نکھار آتا جا رہا ہے، آپ کو خود یہ محسوس ہو رہا ہے۔ اس کو محسوس میں آپ کے ہاتھوں میں،
آپ کے پورے جسم میں ایک نئی طاقت، نئی توانائی آ رہی ہے، اس کو محسوس کریں۔ آپ کے سر کے اندر، ذہن کے اندر ایک نیا سکون آ رہا ہے۔ آپ کی تھاٹس جو ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں آ رہی ہیں۔ اس پاور کو محسوس کریں، اپنی آنکھوں کے پیچھے اس سکون کو محسوس کریں، اپنے شولڈر کے اوپر، اپنے نیک کے اوپر، بازوؤں کے اندر، بالکل آپ کے ایبڈومینل مسلز، بیک سب ریلیکس ہو رہی ہیں۔ آپ کی لیگز، نیز، کاف، آپ کے پاؤں، آپ کے جسم میں اللہ کے نور کی روشنی بڑھ رہی ہے، بڑھ رہی ہے، بڑھ رہی ہے، اور سر سے پاؤں تک آپ کا جسم، آپ کی سوچیں، آپ کا دل، each and every muscle in your body now is in your control۔ آپ مکمل طور پر اندر سے پرسکون، پرسکون، پرسکون محسوس کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ الحمدللہ، اس کو محسوس کریں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ بہت رحیم ہے، اللہ بہت کریم ہے، اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جتنے بھی گناہ کر لے، میری طرف آ جائے اور استغفار بولے، توبہ کرے، تو میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ اللہ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، بہت مہربان ہے۔ اللہ آپ مجھے بھی معاف فرما دیجیے گا، اللہ آپ میرے سارے کام آسان فرما دیجیے گا۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اب آپ اس اسٹیٹ آف مائنڈ جو اس وقت پورے سکون میں ہے، اس کو محسوس کر کے ابزارب کریں، اور دل کا سکون، روح کا جو اطمینان ہے اس کو محسوس کریں، اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اس کو کہتے ہوئے اب آپ آنکھیں کھول سکتے ہیں۔ اب آپ ایک گہرا سانس لیں اور اس سکون کو مزید اپنے اندر ڈیپ 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 ڈاؤن جذب کریں اس سانس کے ساتھ، اور پھر ایکسیل کریں، اور یہ سکون، پیس، راحت اور آرام ہمیشہ کے لیے اب یہ آپ کے دل میں رہے گا۔ جب بھی آپ استغفر اللہ کا ورد کریں گے، یہ سکون، یہ آرام، یہ اطمینان آپ کے اندر فوری طور پر آ جائے گا۔ یاد رکھیں، صرف ایک دن یہ مراقبہ کر لینے سے کچھ خاص فرق نہیں پڑے گا جب تک اس کو روزانہ کرنے کی عادت نہ بنا لیں۔ اگر دن میں 2 مرتبہ کر لیں تو یہ تو بہت ہی مؤثر ہوگا، ورنہ رات کو سونے سے پہلے ضرور کر لیں۔ جس طرح روزانہ جم میں جانے سے، جسمانی ورزش کرنے سے مضبوط مسلز بنتے ہیں، اسی طرح روزانہ روحانی مراقبہ کرنے سے لاشعور اور سب کانشیس مائنڈ کی اسپرچول پاور انہینس ہوتی ہے، اور آپ جب یہ مراقبہ کریں تو فار فاسٹر افیکٹو ریزلٹس کے لیے آؤٹ کم سے ڈیٹیچ ہو کر کریں، اور مائنڈ فل مراقبہ کی عادت ڈالیں تاکہ آپ کی روحانی اور اسپرچول پاور انہینس ہو سکے۔